معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ پیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو پر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 7، بنو امیہ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد میں جو فتوحات ہوئیں ان کے سبب مختلف عرب قبائل دنیا کے مختلف گوشوں میں جا بسے۔ بنو مغیرہ بصرہ میں آباد ہوئے اور بنو حمیر زیادہ تر کوفہ میں جا بسے۔ فلسطین اور صوبہ دمشق میں مغیر کی اکثریت تھی۔ شمالی عرب کی طرف شام کے شمالی حصے میں حمیر کا قبضہ تھا۔ مشرقی صوبوں میں مصر اور افریقہ کی طرح دونوں قبیلے برابر برابر آباد ہوئے۔ یہ قبیلے جہاں کہیں گئے وہ پرانی قبائلی نفرت کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ حضرت عمر کے عہد میں اس قبائلی عصبیت کو بڑی سختی سے دبا دیا گیا۔ اس دور میں عرب جس مقصد کی تکمیل میں مصروف تھے اس کے پیش نظر اس عصبیت کے احیاء کی بہت کم گنجائش تھی۔ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو پرامن طریقے پر آپ کے جانشین ہونے کا موقع ملتا تو اس امر کا امکان تھا کہ دونوں قبیلے ایک قوم میں مدغم ہو جاتے، لیکن حضرت عثمان کے عہد میں بنو امیہ نے اپنے مفاد کے لیے عصبیت کی اس بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ ہوا دی، یہاں تک کہ اس نے ایسے شعلوں کی صورت اختیار کر لی جنہوں نے اسپین، سسلی، افریقہ، خراسان اور کابل میں یکساں طور پر آگ لگا دی۔ یہ نفرت اس کے پھیلانے والوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس نے عرب قوم پر دور رس نتائج چھوڑے۔ اس نفاق کا اثر ان رومی اور المانوی اقوام پر بھی ہوا جن کا عربوں سے واسطہ پڑا۔ اس نا اتفاقی نے عربوں کی فتوحات کے سلسلے کو عین اس وقت روک دیا جبکہ یورپ ان کے قدموں پر تھا۔ اسی نا اتفاقی کی بدولت عربوں نے اپنی سلطنت کا ایک وسیع حصہ کھو دیا۔ حضرت معاویہ زیادہ تر بنو حمیر کی حمایت کے طلبگار تھے، لیکن وہ اتنے بڑے مدبر تھے کہ انہوں نے دونوں قبیلوں میں توازن قائم رکھا اور ایک قبیلے کو دوسرے کی حق تلفی کرنے سے روکے رکھا۔ آپ کے جانشینوں کے عہد حکومت میں جو فریق بھی برسر اقتدار آتا وہ اپنے مخالف فریق پر ہر طرح کے مظالم توڑتا، لیکن بنو امیہ نے اپنے سردار کی اطاعت سے کبھی انحراف نہ کیا۔ نیز شام کے تنخواہ دار سپاہیوں پر معاویہ اور ان کے خاندان کی قوت کا ہمیشہ انحصار رہا۔ زیادہ غور اور فکر کرنے والے لوگ سیاسی معاملات سے کنارہ کش ہو گئے اور وہ ادبی سرگرمیوں، فقہ اور دینی فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ اسی عہد میں اسلامی فقہ کے اصولوں کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ حکومت اور سلطنت کے نظم و نسق میں حصہ لینے کی جگہ اشاعت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ جس جماعت نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی وہ وسط ایشیا کے دشوار گزار اور دوسرے دور افتادہ علاقوں میں پھیل گئی۔ ان علاقوں میں انہوں نے اپنے عقائد کی اشاعت کی۔ ان کی سرگرمیوں نے انہیں حکومت دمشق کا شدید دشمن بنا دیا۔ انہوں نے امیر معاویہ کے خلاف بغاوت کی اور کلدہ پر حملہ کیا۔ عراق کو خطرہ پیدا ہوا۔ وہ شکست کھا کر اپنے صحرائی اور دوسرے دور افتادہ مراکز کی طرف بھاگ نکلے۔ حضرت معاویہ نے دمشق کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنی توجہ افریقہ کی طرف مبذول کی۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عربوں کے نزدیک افریقہ سے مراد مصر سے پرے شمالی افریقہ کے علاقے ہوتے تھے۔ یہ وسیع خطہ 3 حصوں میں منقسم تھا۔ مغرب الاقصیٰ جو اوقیانوس کے کناروں سے صحرا کے جنوبی جانب تک پھیلا ہوا تھا۔ مغرب الادنیٰ میں وہ علاقہ شامل تھا جو اردن اور یوجیا کے درمیان واقع تھا۔ خاص افریقہ میں وہ علاقہ شامل تھا جو موجودہ الجیریا کی مشرقی سرحدوں سے شروع ہو کر مصر کی سرحد پر ختم ہوتا تھا۔ صحرائے لیبیا کے مغرب اور سوڈان کے شمال میں واقع شمالی افریقہ میں سامی النسل کے لوگ آباد تھے۔
کہ وہ عربوں کی 2 بڑی شاخوں کی نسل میں سے ہیں۔ وہ جفاکش اور بہادر تھے۔ ان میں آزادی کا جذبہ اتنا ہی تھا جتنا عربوں میں۔ اس صوبے پر عربوں نے پہلا حملہ حضرت عمر کے عہد میں کیا تھا۔ عربوں نے بازنطین کے گورنر گریگوریس کو کارتھج کے قریب ایک مشہور لڑائی میں شکست دی۔ رومیوں نے عربوں کو خراج دینے کا اقرار کر لیا۔ اس پر عربوں نے زرالہ اور برکہ میں چند دستے متعین کر دیے اور باقی فوج پیچھے ہٹائی۔ جن علاقوں کو عرب فوجیوں نے خالی کیا تھا ان پر رومی گورنروں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن انہوں نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کے ساتھ اتنا شدید اور ناروا سلوک کیا کہ تھوڑی مدت بعد خود ان علاقوں کے باشندوں نے عربوں کو دعوت دی کہ وہ انہیں بازنطینی غلامی سے نجات دلائیں۔ حضرت معاویہ نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور مشہور و معروف عقبہ بن نافع ایک فوج لے کر افریقہ میں داخل ہوا۔ ہر قسم کی مزاحمت پر قابو پا لیا گیا۔ سارا علاقہ عربوں کا مطیع ہو گیا۔ سن 50 ہجری میں عقبہ نے کرمان کی مشہور چھاؤنی آباد کی۔ یہ چھاؤنی تونس کے جنوب میں تھی۔ اس چھاؤنی کا مقصد یہ تھا کہ قابو سے باہر بربریوں پر قابو پایا جائے اور رومیوں کے سمندری حملوں کی روک تھام کی جائے۔ اس جنگل کو، جس میں اس وقت تک جنگلی جانور اور حشرات آباد تھے، ہموار کر دیا گیا اور اس خطے پر وہ خوبصورت شہر بسایا گیا جس کے آثار اب تک پائے جاتے ہیں۔ اس وقت مغرب، موجودہ مراکو پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ بربریوں کی مدد سے رومی افریقہ پر حلہ بول دیتے تھے۔ سن 55 ہجری میں عقبہ نے مغرب کی طرف اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے ہی شہریوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ رومی اور یونانی عقبہ کی فوج کے بازوؤں پر حملہ کرتے اور منتشر عرب سپاہیوں کو قتل کر دیتے۔ انہوں نے عقبہ بن نافع کی راہ کو مسدود کرنے کی ہر امکانی کوشش کی، لیکن عقبہ انہیں چیرتا ہوا اوقیانوس کے ساحلوں تک جا پہنچا۔ پانی کے اس وسیع پھیلاؤ کو دیکھ کر وہ مایوس ہوا، کیونکہ پانی نے اس کی فتوحات کو روک دیا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر کی لہروں میں ڈال دیا۔ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اس نے کہا، اے خدائے بزرگ و برتر، اگر سمندر راستے میں حائل نہ ہوتا تو میں تیرے نام کی عظمت پھیلانے اور تیرے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اس سے بھی دور دراز ملکوں کی طرف بڑھے چلا جاتا۔ عقبہ کی شاندار یلغار اور رومیوں اور بربریوں کی شکستوں کی وجہ سے اس علاقے میں کئی سال تک امن قائم رہا۔ عقبہ ماسوا ایک تھوڑی سی مدت کے، جبکہ اسے دمشق جانا پڑا، اپنی موت یعنی 65 ہجری تک افریقہ کا گورنر رہا۔ اس سال بربریوں کے غول پہاڑوں اور اطلس کی وادی سے نکل کر ان مٹھی بھر عربوں پر ٹوٹ پڑے جو کیروان میں مقیم تھے۔ کسی قوم یا نسل نے اتنی بہادری کا ثبوت نہیں دیا جتنا کہ عربوں نے شمالی افریقہ کی جنگجو قوموں سے لڑتے وقت دیا۔ چھوٹی سی فوج کے ساتھ عربوں نے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا، جہاں کے رہنے والے ہندوستان کے رہنے والوں کی طرح امن پسند نہیں تھے، بلکہ وہ لڑائیوں اور جنگوں کے عادی تھے۔ بربریوں نے راجدھانی کا محاصرہ کر لیا۔ عقبہ محصور حالت میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یا جیت جائے گا یا مر جائے گا۔ عقبہ مہاجرین کی فوج میں کود پڑا اور لڑتا لڑتا مارا گیا۔ عقبہ کے ساتھ اس کے بہت سے سپاہی کام آئے۔ چند سپاہیوں نے مصر کی راہ لی۔ کیروان پر بربریوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ افریقہ اور مغرب میں عربوں کا غلبہ ختم ہو چکا ہے۔ جب عقبہ مغرب میں مصروف تھا، محلب نے سندھ، دریائے سندھ کی زیریں وادی کو فتح کیا۔ اسی زمانے میں مشرقی افغانستان کو مطیع کیا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سرحدوں پر کئی مرتبہ حملے کیے۔ رومیوں کو کئی بار لڑائیوں میں شکستیں ہوئیں۔ عرب فوجوں نے کیپادوشیا میں جاڑا بسر کیا۔ عربوں کے بیڑے نے رومی بیڑے کو بھگا دیا، یا
یونان کے ٹاپو منڈل کے بہت سے جزیروں پر عربوں نے قبضہ کر لیا۔ بصرہ کے گورنر مغیرہ کے ایما پر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہا۔ ایسا کرنا اس معاہدے کی خلاف ورزی تھا جو حضرت حسن کے ساتھ کیا جا چکا تھا۔ حضرت معاویہ کی اس تجویز کی عراق اور خراسان کے گورنر زیاد نے تائید کی۔ عراقیوں کے امائر اور سرداروں نے یزید کے حق میں بیعت لی۔ عراقیوں کے بعد شامیوں نے ایسا ہی کیا۔ سن 51 ہجری میں حضرت معاویہ مدینہ اور مکہ گئے تاکہ اہل حجاز کو یزید کی بیعت پر آمادہ کریں۔ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن زبیر کسی شرط پر بھی یزید کے حق میں بیعت کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ ان کی مثال سے حجازیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اپریل 680 ہجری میں حضرت معاویہ اس دنیا سے چل بسے۔ ایک واقعہ نگار کے الفاظ میں آپ نے سب سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنی شروع کی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے گارڈ مقرر کیے۔ آپ کے درباری آپ کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے۔ مسعودی حضرت معاویہ کی روزانہ زندگی کا نقشہ اس طرح پیش کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ حاکم شہر کی رپورٹ سنتے۔ اس کے بعد آپ کے مشیر امور سلطنت کے متعلق آپ سے مشورے کرتے۔ ناشتے کے دوران میں آپ صوبائی مراسلات سنتے۔ آپ کا سیکرٹری ان خطوط کو پڑھ کر سنایا کرتا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں ہر اس شخص کی شکایت سنتے جو اپنی شکایت کو آپ تک پہنچانا چاہتا۔ محل میں واپس آ کر آپ امراء سے ملاقات کرتے۔ اس ملاقات کے اختتام پر آپ دوپہر کا کھانا کھاتے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ وزیروں کے ساتھ پھر مجلس سے مشاورت کرتے۔ شام کا کھانا آپ اپنے وزیروں کے ساتھ کھاتے۔ اس کے بعد وزیروں سے پھر مشاورت ہوتی۔ دن ختم ہو جاتا۔ حضرت معاویہ کا عہد حکومت داخلی لحاظ سے فارغ الحال اور پرامن اور خارجی لحاظ سے کامیاب تھا۔ حضرت معاویہ کے عہد حکومت کے آغاز میں کانستا نزدوم اپنے بھائی تھیوڈسی کو قتل کرنے کے بعد رومی سلطنت کا شہنشاہ بنا دیا گیا۔ اس کے بیٹے کانستانتائن چہارم نے اسے نکال کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ وہ پوناگونا توس کے نام سے مشہور ہے۔ سیرزوں کے اس جانشین نے اپنے بھائیوں کے ناک کاٹ کر اور کلیسا کے ناموروں کو موت کے گھاٹ اتار کر رومی تاریخ میں نام پیدا کیا۔ حضرت معاویہ کی موت پر اپنے باپ کی وصیت کے مطابق یزید تخت پر بیٹھا۔ یزید کی تخت نشینی سے اسلام کے اس جمہوری اصول کو کہ امیر المومنین رائے عامہ سے منتخب ہو ایک کاری ضرب لگی۔ عرب اس جمہوری اصول کے اس قدر شدائی تھے کہ انہوں نے اس اصول کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کے حقوق تک نظر انداز کر دیے تھے۔ ازاں بعد ہر حکمران اپنا جانشین نامزد کرتا رہا اور اپنی زندگی میں ہی اپنی فوج اور اپنے امیر و کبیروں سے اپنے جانشین کے حق میں بیعت لیتا رہا۔ امام حسن بصری کے الفاظ میں دو اشخاص نے مسلمانوں کے معاملات کو الجھن میں ڈال دیا۔ عمرو بن العاص نے، جبکہ اس نے حضرت معاویہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کے سپاہی اپنے نیزوں پر قرآن اٹھائیں، اور مغیرہ نے، جبکہ اس نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یزید کے حق میں بیعت لیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قیامت تک کونسل آف ایکشن باقی رہتی۔ معاویہ کے جانشینوں نے بھی اپنے بیٹوں کے حق میں بیعت لینی شروع کر دی۔ جب کوفہ کے مسلمانوں نے حضرت حسین بن علی سے درخواست کی کہ وہ انہیں امویوں سے نجات دلائیں تو آپ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر کے علاوہ حسین بن علی کے تمام دوستوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفیوں کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ وہ عراقیوں کی سرشت سے اچھی طرح واقف تھے۔ کوفہ کے لوگ گاہے آگ کی مانند گرم ہو جاتے تھے اور گاہے برف کی طرح سرد۔ اس پر بھی عراق نے آپ کو جو یقین دلایا تھا، اس کے پیش نظر آپ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے صحرائے عرب کو
بغیر کسی مزاحمت کے عبور کر لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے کئی رشتہ دار، 2 جوان بیٹے اور تھوڑے سے ساتھی تھے۔ ان کے علاوہ عورتوں اور بچوں کی بھی ایک خاصی تعداد تھی۔ جب آپ عراق کی سرحدوں پر پہنچے تو آپ کو اس میں کوفی فوج کا کوئی نشان نہ ملا جس نے وہاں پہنچنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ کو شبہ ہوا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، چنانچہ آپ نے فرات کے مغربی کنارے پر کربلا کے مقام میں خیمے لگا دیے۔ آپ کا شبہ بجا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو عبداللہ بن زیاد کی فوج کے گھیرے میں پایا۔ کئی دنوں تک آپ کے خیموں کا محاصرہ جاری رہا، چونکہ اس فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ابن علی کی فوج کا سامنا کرتی۔ اس لیے اس نے اس چھوٹے سے قافلے پر فرات کا پانی بند کر دیا۔ آپ نے اموی افواج کے سردار کے سامنے باعزت سمجھوتے کے لیے 3 شرطیں پیش کی۔ نمبر 1، آپ کو مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، آپ کو اس سرحدی فوج میں بھیج دیا جائے جو ترکوں کی روک تھام کے لیے متعین کی گئی ہے۔ نمبر 3، آپ کو سلامتی کے ساتھ یزید تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن اموی سردار نے ان میں سے ایک شرط بھی نہ مانی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان میں سے جس کا جی چاہے موقع پا کر واپس چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اموی فوج کا ایک سردار اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ آپ کی صفوں میں شریک ہو گیا۔ دست بدست اور دو بدو لڑائیوں میں فاطمیوں کے مقابلے پر کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن دشمن کے تیر اندازوں کی کثرت مدافعین کی جماعت کو ایک ایک کر کے ختم کر رہی تھی۔ صرف حسین ابن علی باقی تھے۔ آپ زخمی ہو کر دریا کی طرف بڑھے، لیکن تیروں نے آپ کا رستہ روک لیا۔ اپنے خیمے میں داخل ہو کر آپ نے اپنے ننھے بچے کو اٹھایا۔ دشمنوں نے اسے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ آپ کے بچوں اور بھتیجوں نے آپ کے ہاتھوں میں دم دیا۔ جب آپ میں ان بے رحم دشمنوں کے مقابلے کی سکت نہ رہی تو آپ اکیلے اور تھکے ماندے اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ خیمے کے اندر سے ایک خاتون نے آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا۔ پیالہ اٹھا کر لبوں تک مشکل ہی سے پہنچا ہوگا کہ آپ کے رخسار پر ایک تیر لگا۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور زندوں اور مردوں کے لیے دعا کی۔ آپ ایک مرتبہ دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خون کی کمی کے سبب آپ زمین پر گر پڑے۔ قاتل آپ کی طرف بڑھے۔ قاتلوں نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے جسم کو روندا گیا۔ ان قاتلوں نے آپ کے جسم کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ کے سر کو کوفہ میں لے گئے۔ جب بے رحم عبید اللہ نے آپ کے لبوں پر چھڑی ماری تو ایک بوڑھا پکار اٹھا، افسوس، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ رنج و الم اور ماتم بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے جو ہر سال امام حسین کی شہادت کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں اپنے عہد کی ایک بلند ترین ہستی کا خاتمہ ہوا۔ اس ہستی کے ساتھ ہی آپ کے خاندان کے تمام ذکور، بچے اور جوان بھی ختم ہو گئے۔ صرف ایک بچہ جسے آپ کی بہن حضرت زینب نے اس قتل عام سے بچا لیا تھا، اس بچے کا نام بھی علی تھا۔ آگے چل کر آپ زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب اس بچے کو عبید اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اس بچے کی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہو گیا، لیکن حضرت زینب کی اس بچے کے ساتھ وابستگی دیکھ کر وہ خائف ہو گیا اور اس طرح اپنے ارادے سے باز رہا۔ امام حسین کے خیمہ کی خواتین اس بچے سمیت دمشق بھیج دی گئیں۔ اس مغموم کارواں کی حفاظت کے لیے جو فوجی دستہ مقرر تھا وہ اپنے نیزوں پر شہیدوں کے سر اٹھائے ہوئے تھا۔ دمشق پہنچ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں نے جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھیں، یزید کے محل کے نیچے بیٹھ کر عرب عورتوں کے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی کی۔ یزید ان دردناک چیخوں سے کانپ اٹھا اور اسے اپنی راجدھانی میں رسول خدا کے خاندان کے حق میں بغاوت ہو جانے کا اندیشہ ہوا، چنانچہ اس نے جلدی سے انہیں ان کے گھروں کو لوٹا دیا۔
کربلا کے ہولناک حادثے نے اسلامی دنیا میں دہشت پھیلا دی۔ اسی حادثے سے ایران میں ایک ایسی قومی تحریک کی بنیاد پڑی جس نے بعد میں عباسیوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ امویوں کا تختہ الٹ سکیں۔ مدینے میں یہ احساس اس قدر شدید ہو گیا تھا کہ یزید کو بہت جلدی وہاں ایک خاص حاکم بھیجنا پڑا تاکہ عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اس حاکم کے مشورے سے مدینے کے بڑے بڑے لوگوں نے دمشق میں ایک وفد بھیجا تاکہ حضرت حسین کے خاندان کے لیے کوئی امداد طلب کرے۔ اس وفد کو یزید کے طرز عمل نے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اپنی کوششوں میں ناکامی دیکھنے کے بعد مدینے نے جوش میں آ کر یزید کی برطرفی کا اعلان کرتے ہوئے اس کے حاکم کو شہر سے نکال دیا۔ یہ خبر پاتے ہی یزید نے جوش میں آ کر مسلم بن عقبہ کی کمان میں مدینے کو ایک فوج بھیج دی۔ اس فوج میں شامی اور اموی خاندان کے حامی شامل تھے۔ بحرہ کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ اہل مدینہ نے اس لڑائی میں بڑی بہادری دکھائی، لیکن آخرکار انہیں شکست ہوئی۔ اس لڑائی میں مدینے کے بڑے بڑے لوگ اور کئی ایک مشہور صحابی کام آئے۔ وہ شہر جس نے رسول خدا کو پناہ دی اور جسے رسول خدا کے وجود مبارک نے مقدس بنا دیا تھا، اب شامی سپاہیوں کی لوٹ کھسوٹ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اہل مدینہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا اور مقدس مزاروں سے سامان آرائش اتار لیا گیا۔ اسلام نے اپنی فتوحات کے وقت امویوں سے جو اچھا سلوک کیا تھا، اس کا صلہ امویوں نے یوں دیا کہ مدینے کے بہترین افراد کو تہ تیغ کیا۔ جو بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ نکلے، جو باقی بچے انہوں نے یزید کی اطاعت قبول کر لی۔ اس حادثے سے علی ابن حسین اور حضرت عباس کے پوتے علی بچ نکلے۔ مدینے کے مدرسوں، ہسپتالوں اور دوسری پبلک عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا۔ عرب تباہی کی لپیٹ میں تھا۔ آگے چل کر علی ابن حسین کے پوتے جعفر صادق نے مدینے میں علم و حکمت کی شمع روشن کی۔ اس وقت کا مدینہ عرب کے لک و دک صحرا میں ایک نخلستان کی مانند تھا۔ مدینے کو اپنی گزشتہ خوشحالی کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امویوں کے عہد میں مدینہ ماضی کا ایک شہر بن چکا ہے۔ جب عباسیوں کے دوسرے خلیفہ منصور نے مدینے کی سیاحت کی تو اسے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے مکانوں اور مزاروں کا پتہ بتانے کے لیے ایک راہبر کی ضرورت پڑی۔